अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हाल हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमानुल्लाह मेमन है और इस ये चैनल जो आप देख रहे हैं ये हारम टीवी, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपने इस वीडियो की इंट्रो में ही देख लिया होगा कि ये वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। हर साल खुद्दाम हुज्जाज यानी हाजियों की खिदमत के लिए सरकारी मुलाजमीन को सिलेक्ट किया जाता है। इन 3 सालों से पहले-पहले जो भी होता था वो तो ये होता था कि मिनिस्ट्री को जो बंदे चाहिए होते थे वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को लेटर लिखते थे। वहाँ से वो अपनी कुरानदाज़ी करके या मर्ज़ी से जो भी बंदे वो दे देते थे। मगर पिछले 3 सालों से मिनिस्ट्रीज ने बाकायदा जो बंदे ले रही है वो ऑन द मेरिट बेस पे ले रही है और प्योरली मेरिट होता है, इसके अंदर कोई भी लांझा नहीं होता। इसके तरीक़ेकार ये होता है कि एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर जिस तरह अभी भी इन्होंने एडवर्टाइजिंग भी दे दी है, परफॉर्मा भी दे दिया है और सारा मेथड दे दिया है। आप उसको अप्लाई करते हुए आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रिटन टेस्ट होगी। रिटन टेस्ट को जो खुश नसीब उम्मीदवार क्लियर करेंगे उनके लिए फिजिकल टेस्ट होगी और फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट की जब सम अप करके मार्क्स जो बनेगी उसके अंदर जो मेरिट लिस्ट पे आएगा उस मेरिट लिस्ट वाले को इस्लामाबाद कॉल किया जाएगा फॉर दी ट्रेनिंग पर्पस और वहाँ पे वो जो भी मिनिस्ट्री डिसाइड करे 15 दिन हफ्ता या जो भी वो मिनिस्ट्री को समझ में आ रहा है उतने पे वो जाएंगे। इस्लामाबाद जाने के बाद वहाँ पे बाकायदा एक ट्रेनिंग सेशन होगा। ट्रेनिंग सेशन के बाद एक फाइनल लिस्ट निकलेगी जो खुश नसीब हाजियों की खिदमत के लिए हरमैन शरीफें जाएंगे। अब अभी चूंकि पहला मरला है तो हम पहले मरले पे ही बात करेंगे। अभी फॉर्म भरा जा रहा है तो इसके मतलब काफी लोगों की क्यूरीज है कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। अभी ये जो पहला मरला है इसके अंदर फॉर्म भरने का प्रोसेस होगा उसके हवाले से लोगों की क्यूरीज भी हैं। तो उसके लिए मैं कोशिश चाहूंगा और मैं कोशिश भी करूंगा कि लोगों की उन क्यूरीज को किस हद तक मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। पहली चीज के सबसे पहले आपने अपने मेंटली तौर पे अपने आप को ये प्रिपेयर करना है कि हम अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करने जा रहे हैं। नंबर दो कि आपका मुस्तकिल गवर्नमेंट मुलाजम होना जरूरी है, चाहे वफाकी हो चाहे वो सूबाई हो। उसके बाद आपने क्या करना है, एनटीएस की वेबसाइट पे जाना है। एनटीएस की वेबसाइट पे जाके आप ओपन एप्लीकेशन में जाएंगे। ओपन एप्लीकेशन में जाके आप देखेंगे ये मोरा की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड अफेयर्स की तरफ से एक जो है ना वो एड शाया होगा। तो आप अपने ग्रेड के हिसाब से अगर आप 11 से 16 के अंदर हैं तो आप ऑफ कोर्स फील्ड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 17 और 17 से अबव हैं तो आप सुपरवाइजरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप फ्रेश हो चाहे आप रिपीटर हो। अब होता ये है कि काफी लोगों के ये भी सवाल उठ रहे हैं दिमाग के अंदर कि यार मैं तो हूँ 17 में या 18 में, मगर मैं चाह रहा हूँ एज अ फील्ड ऑफिसर। तो वो अप्लाई इस ये गलती ना करे क्योंकि ये आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगा। या अगर कोई 16 ग्रेड का है वो कह रहा है कि मैं 17 ग्रेड या सुपरवाइजरी के लिए अप्लाई करूँ तो वो भी ये मिस्टेक न करे, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ये पहला मरला होता है एनटीएस के हाथ में, आपकी रिटन टेस्ट और आपकी दौड़। उसके बाद जो अगला मरला इस्लामाबाद वाला होता है वहां पे इन चीजों के ऊपर बाकायदा स्क्रूटनी की जाती है कि आया आप जिस ग्रेड में थे या जिस ग्रेड की तनख्वाह ले रहे थे उस पे आपने अप्लाई किया या नहीं किया। अब मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल दे दूं कि मैं इस वक्त 16 ग्रेड के अंदर मौजूद हूँ, मगर चूंकि मेरी अभी तक तनख्वाह नहीं लगी है, मेरी जो पे स्लिप आती है मेरे महकमे की उसके अंदर मैं अभी तक 14 ग्रेड के अंदर हूँ क्योंकि मैंने अभी अपनी तनख्वाह एडजस्ट नहीं करवाई है। तो ज़ाहिर ये मैं अब 14 पे ही अप्लाई करूँगा क्योंकि अगर 16 पे अप्लाई करूँगा तो मैं विद डॉक्यूमेंट्स माँ सिवाय अपने प्रमोशन ऑर्डर के और स्लिप वगैरह के अंदर मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर सक रहा। तो इसलिए मैंने अपने आप को 14 पे ही रखा है और 16 या 14 कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है इसके अंदर। मेन चीज़ आपका जज़्बा होना चाहिए। नंबर सेकंड कि आपने जब वहां पे पहुंचे, अगर आपने ऑलरेडी किसी भी वजह से एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर किसी जॉब को अप्लाई करने के लिए या किसी भी हवाले से आपने अगर एनटीएस की वेबसाइट पहले विजिट की हुई है और उसके ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है
تو آپ اسی اکاؤنٹ کو کیری کر سکتے ہو، اسی اکاؤنٹ سے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ مگر اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے اس کو پوری اپنی، جس طرح سی وی میں ڈیٹیل دیتے ہیں اس طرح آپ نے ڈیٹیل دینی ہوتی ہے۔ آپ نے فوٹو دینا ہے، اپنے NIC کا فرنٹ بیک کا فوٹو دینا ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی انفارمیشن ہے، نام، ولدیت، ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ، ایکسپیرینس اور تعلیم وغیرہ جو بھی ایکس وائی زی، آپ نے اس کے اندر وہ فل اپ کرنی ہے۔ فل اپ کرنے کے بعد آپ نے سائن اپ کرنا ہے۔ سائن اپ کرنے کے بعد آپ دوبارہ سائن ان کریں گے۔ سائن ان کریں گے تو آپ کے پاس ادھر موجود ہوگا آپ کی اپلیکیشن کا بھی ہوگا اور اوپن اپلیکیشن بھی ہوگا۔ آپ اوپن اپلیکیشن میں جا کے آپ اپلائی کرو گے، جو بھی آپ جس میں بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر آپ دوبارہ اپنے اس میں آ جاؤ گے مائی اپلیکیشن کے اندر۔ اسی سائن ان کرنے کے بعد آپ پورٹل کے اندر آپ موجود ہوں گے، تو وہاں پہ آپ اپنی مائی اپلیکیشن میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا لکھا آئے گا کہ جو ہے نا آپ چالان ان پیڈ لکھا ہوگا اور چالان کا ایک آپشن دیا ہوگا۔ آپ نے چالان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ چالان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ آپ کا یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے تو ویری سمپل، آپ اس کے اندر انوائس ون بل انوائس کے اندر جائیں، اور وہ جو انہوں نے کوئی 15-16 ڈیجٹ کا ایک کوڈ دیا ہوتا ہے، وہ کوڈ جیسے پٹ کریں گے وہ خود ہی آپ کی ڈیٹا فیچ کر لے گا کہ آپ نے کہاں اپلائی کیا اور کتنی فیس ہے۔ 1100 فیس ہے اس کی، تو وہیں پہ آپ نے ایزی پیسہ کے تھرو اس کو پے کر دیا۔ پیڈ کرنے کے بعد وہ پیڈ والی جو آپ کی سلپ آ جاتی ہے اس کو بھی اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، اور یہ جو چالان ہے اس کو بھی پہلے ڈاؤن لوڈ کر لیں، کیونکہ جیسے آپ پیڈ کر دیں گے یہ چالان ویب سائٹ سے ہٹ جائے گا۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ وہ آپ کو پتا چلے کہ میرے چالان یہ تھا اور میں نے یہ اس پیڈ کر دیا ہے۔ دوسری چیز آپ کے لیے یہ ہوگی کہ جب آپ پیڈ کر دو گے تو آپ نے جو فارم تھا آپ کا، وہ فارم پورا آپ کا ویژول ہو جائے گا اور آپ اس فارم کو بھی پرنٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ باقی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹوٹلی انہوں نے الگ سے ویب سائٹ کے اندر اسی کے اندر دی ہوئی ہے، چیک لسٹ کے نام پہ۔ آپ جیسے چیک لسٹ کھولو گے تو اس کے اندر ساری کی اسپیسیمن موجود ہے، یعنی آپ نے NOC میں کیا لکھوانا ہے، کس طرح کی NOC بنے گی، آپ نے فٹنس سرٹیفکیٹ کس طرح بنانا ہے، اس میں کیا ورڈنگ ہوگی، تو وہ سارا اسپیسیمن بنا ہوا ہے، کوئی بھی اس کے اندر مشکل نہیں ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ وہ جو آپ کو ڈاکومنٹس دیے جا رہے ہیں وہ ہے ایز اے PDF میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ PDF کے اندر آپ کوئی چیز الگ سے رائٹ نہیں کر سکتے ہو ان کمپیوٹر، بلکہ پرنٹ نکال کے اس کے اندر آپ رائٹ کر سکتے ہو۔ اگر کوئی اچھا کمپیوٹر جانتا ہے یا تھوڑا بہت لٹریٹ ہے تو اس کے لیے یہ آسانی کر سکتا ہوں کہ یہ میں نے پورا ٹوٹل ورڈ فارمیٹ میں بنایا ہوا ہے اپنے لیے نا۔ تو اگر کسی دوست، کسی احباب کو چاہیے ہوگا تو کمنٹس میں جا کے اپنا نام اور اپنا واٹس ایپ نمبر لکھ لے، اور میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی واٹس ایپ نمبر آئیں گے میں ان سب کو ایک گروپ میں بناؤں اور سب کو یہ ورڈ فائل جو ہے وہ بلینک بھیج دوں۔ اس کے اندر جسٹ جہاں پہ بلینک ہوگا وہاں پہ آپ نے اپنا نام اور اپنا گریڈ یا جو بھی XYZ چیز آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ آپ نے چیز فل اپ کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کا پرنٹ نکالنا ہے۔ پرنٹ نکالنے کے بعد آپ نے متعلقہ محکمے سے اپنے NOC لینی ہے، اور متعلقہ DHO سے یعنی ہاسپٹل سے جا کے اس پہ میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ اپنا ڈیٹیل ان سے لگوانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے جب آپ کا سب یہ چیزیں ہو جائے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز آپ کے کام کی میں چیزیں اور بتا دوں کہ جتنی بھی آپ ڈاکومنٹس نکالیں گے پرنٹ، آیا جو آپ نے NTS سے فارم بھی نکالا وہ ساری چیزیں آپ نے فوٹو کاپی کر کے NTS کو TCS کرنی ہے، کیونکہ اسی کے اندر فارم کے نیچے دیا ہوگا TCS ایڈریس، آپ نے اس کو TCS کرنا ہے۔ اوریجنل کسی صورت میں نہیں بھیجنا، یہ آپ دھیان میں رکھیں، اوریجنل کسی صورت میں نہیں بھیجنا۔ اوریجنل آپ کو جب چاہیے ہوگا جب آپ اسلام آباد پہنچیں گے، وہاں پہ آپ سے یہ اوریجنل پوری فائل لی جائے گی۔ اس سے قبل آپ نے اوریجنل نہیں دینی، آپ نے فوٹو کاپی دینی ہے۔ بعض اوقات جس طرح ہم ٹریننگ میں پہنچتے تھے تو لوگ کہتے تھے سر وہ تو ہم نے اوریجنل NTS کو روانہ کر دیا، اب NTS واپس نہیں کرے گی آپ کو، آپ نے پھر دوبارہ یہ پروسیس کرنا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا دیکھ لیں۔ دوسرا شیورٹی بانڈ ہوتا ہے۔ شیورٹی بانڈ جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لینا اسٹیمپ پیپر پہ ہی بنے گا، اور 50 والا اسٹیمپ پیپر لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر بنا کے وہ اسٹیمپ پیپر پہ ہی بنے گا۔ باقی سارے ڈاکومنٹس بھلے آپ وائٹ پیپر پہ پرنٹ نکال لیں، مگر جو شیورٹی بانڈ ہے وہ اسٹیمپ پیپر پہ ہی بنے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، اور ساری فوٹو کاپیوں کے اوپر آپ نے متعلقہ کسی بھی 17 گریڈ کے آفیسر سے اٹیسٹ کروا لینا، اس کے بعد NTS کو روانہ کر دینا قبل از وقت۔ صحیح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اور بھی کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی چیز چاہیے تو کمنٹس میں بتا دیں، اپنا واٹس ایپ نمبر اور نام دے دیں، انشاءاللہ
میں اس سے پرسنلی کانٹیکٹ کر کے اس کی جو بھی کیوریز ہوگی وہ کلیئر کروں گا، جتنی میرے سے ہو سکتی ہے، اور جتنی بھی میری ایک لرننگ پروسیس تھا 2024 میں فرسٹ ٹائم گیا تھا اس مشن کے اندر، تو جتنا کچھ سیکھا بہت سیکھا، میں کہوں گا کہ ٹریننگ کے اندر بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے۔ باقی اگر کسی کے یہ سوال آتے ہیں کہ وہاں پہ حج کرنے دیتے ہیں نہیں کرنے دیتے ہیں، تو بالکل بھائی حج کرنے دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، اور بالکل لیگلی دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے چوری چھپے حج کرنا ہے، آپ کو لیگلی جو آپ کا یہاں سے ویزا بنے گا وہ بھی حج ویزا ہی ہوگا بیسیکلی۔ باقی وہ اسلام آباد جب ٹریننگ میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ وہ ساری چیزیں آپ کی کیوریز کلیئر ہو جائے گی۔ مگر آپ سب سے پہلے یہی سوال، میں نے کچھ گروپ کے اندر میں جوائن بھی ہوں تو اس کے اندر یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں پے کیا دیں گے، پر ڈے دیں گے کہ منتھلی دیں گے کہ فور نائٹلی دیں گے، کس طرح دیں گے، اور جی وہ وہاں پہ حج کرنے دیں گے نہیں دیں گے، وہاں پہ ڈیوٹی کیسی ہوگی، تو وہ بات کی بات ہے۔ آپ پہلے اسٹیپ پہ، آپ پہلے سیڑھی پہ تو بیٹھے ہو، آپ پہلا اسٹیپ تو کلیئر کریں۔ آگے کا مرحلہ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے، آپ ہمارے بھائی ہو، اپنے ہو، اور انشاءاللہ ہماری جتنی ہے، کیونکہ میرا ایک اپنا ویژن ہے، میرا ویژن یہ ہے کہ تعلیم بانٹنے سے بڑھتی ہے، پہلی چیز۔ نمبر دو کہ دیکھیں میرا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی میرے رب کی ہے، میری نہیں ہے۔ تو جب وہ اللہ نہ کرے میں اگر رہ جاتا ہوں، اور آپ میں سے کوئی بھی ایک میری چھوٹی سی اس ویڈیو سے یا چھوٹی سی انفارمیشن سے یا چھوٹی سی ہیلپ سے اگر اس کو کوئی فائدہ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ بھلے مجھے دعاؤں میں یاد کرے نہ کرے، مگر میرا رب جانتا ہے، میری رب میری نیتوں کو جانتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا صلہ مجھے بالکل ملے گا۔ میں اپنے رب سے پر امید ہوں اس معاملے میں۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ اگر چاہیں گے تو اس طرح کی مزید ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ کو مزید انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ تو اپنا تب تک کے لیے خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔